جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان بغدادی صاحب کے بارے میں جانا، ان کی شخصیت کے دو پہلوؤں کو جانا، وہ ایک بہت بڑے مصنف بھی ہیں اور ریسرچر بھی ہیں۔ آپ نے جو کتابیں لکھیں یقیناً وہ ریسرچ کے بعد لکھی ہیں، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی تصانیف کون کون سی ہیں اور ان کے کیا نام ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ جی، میں نے جس طرح پہلے عرض کی ہے کہ میرے پاس جو سب سے بڑا اعزاز ہے تصانیف میں اور تالیف میں، وہ ہے تفسیر قرآن مجید کا کام۔ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا اعزاز نہیں۔ اس کے بعد حدیث کا کام ہے، میں نے اس کے اوپر بھی 365 لیکچر تیار کیے ہیں، 365 موضوعات ہیں، یعنی وہ لیکچر ایسے ہیں کہ 365 موضوعات ہیں۔ اس کو ہم نے ایمانیات سے شروع کیا ہے، مثلا ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، اس طرح ہم لے کر گئے، پھر ارکان اسلام کی طرف آگے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر شخصیات کی طرف آگے، اس طرح ہم نے موضوع لیے ہیں۔ تو ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پبلک کے اندر ایک آرام سے کتاب کو اٹھائیں اور اس موضوع کے اوپر وہ ڈبیٹ کر سکیں، اور اس موضوع کے متعلق ریلیونٹ جو احادیث ہیں ہم نے ان کو کوڈ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح مثلا ہمارا ایک شمارہ نکلتا ہے، یہ بھی گزشتہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو کم و بیش ہو رہے ہیں اس وقت 14 سال، 15-16 سال، جی جی 18 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس کو 18 سال سے ماہنامہ فیضان القرآن جو ہے، یہ ہمارا بڑے بڑے بحران آئے ہیں۔ بحران کا مطلب یہ ہے کہ لائٹیں نہیں آتی تھی، لیٹ ضرور ہوا ہے لیکن ہماری کوئی بھی کاپی مس نہیں ہے، نمبر ایک۔ اسی طرح کوئی بھی کاپی دوسری کاپی میں ضم نہیں کیا ہم نے کہ چلو اس مہینے کو اگلے مہینے میں ضم کر کے، میں نے اس لیے کہ آنے والے فیوچر میں مورخ جب لکھے گا تو اس کے سامنے ایک پوری ہسٹری ہو کہ ناگہانی صورت میں، ناگہانی کیفیت میں، جب لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا تھا، کرونا کا بہت بڑا ایشو تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا شمارہ ریگولر چھپتا رہا اور ہمارے قارئین اس کا انتظار کرتے رہے، باقاعدہ خطوط کے ذریعے، باقاعدہ ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور ہم ان کو پی ڈی ایف میں بھی بھیجتے ہیں، دوسرے طریقے سے بھی بھیجتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے 2022 کا جو شمارے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک خاص اس کا جو انداز اختیار کیا وہ ہے مقالہ، کہ ہم چھوٹا چھوٹا ایک موضوع لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک شمارہ ہے، مثلا اس کا میں نے جو ٹائٹل میں دیا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے۔ یعنی اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ قوم کے ذہن کی تربیت کی جائے، یہی چیز ہے۔ اور میرے جتنے بھی اس وقت کتابیں چھپی ہوئی ہیں جو تحقیق کی ہیں، مثلا اقوال بغدادی کے نام سے کتاب ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے، قلندری پھول کے نام سے ہے، اس کا بھی روحانیت کی کتاب ہے۔ لیکن روحانیت کے اندر جو چیز اس وقت تک ہماری ایک چرس، یعنی چرس پینے والا ہے تو وہ کہے گا جی میں روحانیت کے اندر ہوں تو یہ غلط ہے، گندگی میں رہنے والا کہے گا میں روحانیت کے اندر تو یہ غلط ہے، نعرے لگانے والا کہے گا میں روحانیت کے اندر نہیں ہے۔ تو روحانیت کا پہلا درس ہی طہارت اور پاکیزگی ہے، تو ہم نے اس کو لیا ہے۔ اسی طرح تزکیہ قلندریہ لیا ہے، نسخہ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کئی ایڈیشنوں میں چھپی ہے، بلکہ اس کتاب کو لوگوں نے پڑھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے۔ اسی طرح ہماری فلسفہ سیام کے اوپر ہم نے بڑی ایک ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو لکھنے والی تھی، اگرچہ فلسفہ سیام کے اوپر بڑا لوگوں نے لکھا ہے لیکن ہم نے کوئی ٹیکنیکل چیزیں لی۔ لوگ یہاں پر نہیں آتے، مثلا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے جی، سوال کرتا ہے کسی مفتی صاحب سے کہ میں روزہ رکھوں، نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو نہ روزہ رکھیں، آپ اس کو کیا فدیہ دینا چاہتے ہیں فدیہ دے دیں، مریض کو کھانا دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں، بعد میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے قرآن کی اس آیت کو بار بار ذکر کیا کہ قرآن جب یہ کہتا ہے سارا تصور دے کر کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر ایک جملہ قرآن جو آخر میں کہتا ہے، تو اس انسان کو بنانے والا خدا ہے، وہ کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر یہ بات تمہارے پلے پڑ جائے۔ یعنی آپ شوگر کے مریض ہیں تو ڈاکٹر مفتی صاحب کہتے ہیں نو، فلانا کہتا ہے نو، ڈاکٹر کہتے ہیں نو، لیکن مجھے اس آیت نے اتنی اٹریکشن دی کہ میں نے کہا نہیں بھائی، یہ جو قرآن کہتا ہے ساری باتیں قرآن نے دی کہ آپ کا اگر ایمان کمزور ہے چلو یار سفر میں نہ رکھو۔ میں نے سفر میں 18 گھنٹوں کے روزے رکھے ہیں، مجھے ایسا بین الاقوامی سفر بھی مجھے کرنا پڑا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی ریسنٹلی میری سرجری ہوئی ہے لیکن مجھے ڈاکٹر نے کہا آپ نے روزے نہیں رکھنے، میں نے روزے رکھے ہیں۔ تو اس لیے میں سب سے یہ کہوں گا، ہمارا جو فلسفہ سیام کا ہے اس کے اندر ہم نے اس چیز کو لیا ہے کہ خدا کی منشا کو انسان سمجھے۔
اگر خدا کی منشا کو سمجھے گا تو انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسلام میں نظر بد اور اس کے لیے دم کا تصور، ہمارے ہاں ایک بڑی ڈبیٹ چلتی رہتی ہے، کوئی یار یہ دم شم اسلام میں نہیں ہے، تویز اسلام میں نہیں ہے، نظر بد کا کوئی تصور نہیں۔ میں نے پوری ہسٹری لکھ کر دی ہے کہ کہاں موجود نہیں ہے، یہ موجود ہے یہ چیزیں۔ نظر بد کا تصور بھی موجود ہے، تعویذ کا، تعویذ اب چونکہ ہمارے پاس اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بسم اللہ لکھ کر اپنی پگڑی کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح روم کا بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے سر کا درد نہیں ختم ہوتا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بسم اللہ لکھ کر بھیجی تو اس نے اپنے تاج کے اندر رکھی، جب تک وہ رکھتا تھا سر درد۔ تو آج اس کو ایک تویز کی شکل میں چمڑے میں بڑھا کر لٹکانا گناہ ہے، فلانا چیز، بھائی شرک کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو آج تک طے ہی نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ میری امت اب شرک پر جمع نہیں ہوگی۔ مجھے اگر امت کا ڈر ہے تو وہ ہے مال و متاع میں گم ہو جائے گی، میری امت شرک پہ نہیں جا سکتی۔ تو ہم نے ہر روز شرک کا فتویٰ دیا ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، اس کے اوپر بھی میری گفتگو ہے۔ اسی طرح قنوت نازلہ ہے کہ جب بھی بحران آ جاتا ہے تو آپ یہ دعائیہ کلمات پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہ بحران ٹال دیتا ہے۔ اسلام میں 40 احادیث کا جو تعلق ہے اس کے اوپر گفتگو ہے۔ اسلام میں اذان کا تصور، اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی نہیں بات کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو بندہ اذان دینے والا کل قیامت والے دن جنت میں اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، بلند ہوگی۔ ہم نے وہ تمام احادیث کلیکٹ کی ہیں جس میں اذان کی فضیلت موجود ہے کہ اذان دینے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام میں قیامت کا تصور، قیامت کے لیے لوگوں نے آج نہیں سمجھ آتی کہ قیامت کس طرح ہے، چونکہ ہمارا واسطہ رہتا ہے دہریوں سے، ہمارا واسطہ رہتا ہے کئی ایسے جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں بس اے جہاں مٹھا اگلا کے نہ ڈٹھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں اب اس کو اس دنیا کے ساتھ میں نے جوڑا ہے کہ قرآن کہتا ہے اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں پڑھ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہتے ہیں کیسے حساب ہوگا؟ اب آپ کا حساب، آپ کی میموری دیکھ لیں، آپ کا یو ایس بی دیکھ لیں، آپ کا کمپیوٹر دیکھ لیں، آپ کا لیپ ٹاپ دیکھ لیں، بلکہ موبائل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر آپ پتہ نہیں کتنی ایم جی کی میموری ہے۔ یہ تو انسان کی تخلیق ہے، تو ذرا خدا کی تخلیق کی طرف غور کریں کہ جس انسان کو خدا نے بنایا اس کے لیے مشکل کام ہے کہ حساب لینا، ایک ایک چیز کا وہ حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، اس طرح اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اسلام میں موبائل فون کا تصور، اب یہ چونکہ بڑا میرے لیے ضروری ایک ٹاپک تھا کہ جتنا بھی سوشل میڈیا تھا اس کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا، یہ بھی میں نے قرآن سے اخذ کیا کہ اگر آپ کوئی عمل ظاہری کریں یا باطنی کریں، کوئی بندہ کہتا نہیں میری پرسنل لائف ہے، اسلام کے اندر کوئی پرسنل لائف نہیں۔ آپ کی خلوت بھی خدا کے سامنے جواب دہی کا تصور پیش کرتی ہے اور آپ کی جلوت بھی خدا کے سامنے جواب دہی کا تصور۔ اسی طرح قرآن کے اندر آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ تو اس سے بھی میں نے اخذ کیا۔ تو اس انداز سے بھی اسلام میں آداب مجلس کا تصور، تو 250 سے زائد اس وقت کتب ہیں جس میں مقالہ جات بھی ہیں اور جس میں بلکہ ایک چیز میں اور دلچسپ ہے، 2 چیزیں اس وقت میری آنے والی ہیں عن قریب، بڑی وہ ہوں گی انشاءاللہ، جس طرح باقی چیزیں مختلف ہیں وہ بھی ہوں گی۔ ایک میں تیار کر رہا ہوں تفسیر اونلی خواتین کے لیے، جس میں ٹوٹل وہ قرآن کی آیات ہوں گی، جس میں ہماری ویسے بچیاں جب لیتی ہیں تو اس میں تلاش کرتی ہیں وہ، تو اس میں نے ان کے لیکچر ایسے تیار کر دیے ہیں جو کہ اس وقت انڈر پروسیس ہیں کہ اس میں عورت جب بھی اپنا موضوع اٹھائے اس کے پر ریفرنس پورا موجود ہو۔ اسی طرح سیرت کے اوپر میرا ایک کام رہتا تھا، وہ میں سمجھتا تھا میرے اوپر قوم کا ایک قرض ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کمپوز ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ اس کے بارے میں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد اس کی توفیق عطا فرمائے۔